اور ہم اس وقت دیکھنے والوں کو لیے چلتے ہیں آپ کے بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ، پسندیدہ شخصیت، آپ کے روحانی مسائل، ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ چاہتے ہیں۔ ممتاز اسکالر جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جنید بھائی آپ بتائیے، الحمدللہ رب العالمین علی کل 4 حال۔ دن گزر گئے۔ جی ظاہر ہے آج تو تیسرا روزہ انشاءاللہ اختیار کریں گے، اور آج کی رات کی نسبت ویسے بھی بڑی اہم، ویسے تو رمضان کی ہر رات ہی بڑی کمال ہے، بڑی قیمتی ہے، لیکن آج کی رات کی نسبت سیدہ پاک سے تو بڑا الحمدللہ۔ اہم ہے۔ اچھا، سوالوں کے سلسلے میں آج ذرا ایک سوال یوں کہہ لیجئے کہ بہت لوگوں کو اس کا مسئلہ رہتا ہے، سر کے بال اڑ جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ UAE سے سوال ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں پلیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ جو درود پاک میں نے ابھی پڑھا، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، اس کی جو فضیلت ہے وہ ایسی ہے کہ 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجیے، اور جب تک یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے۔ درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے آل و اصحاب پر، اہل بیت اطہار پر، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آج کا دن ہمارا منسوب ہے، تو ان کے اوپر بھیجتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ اور آج بہت خاص ٹرانسمیشن ہے اس حوالے سے کہ ابھی اس وقت جو یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، یہ وقت ہے تہجد پڑھنے کا، یہ وقت ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، یہ وقت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، یہ وقت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنے کا، یہ وقت ہے ان منادیوں کو اپنی آواز، ان کو سلام کا جواب دینے کا کہ جس وقت وہ پکار کے اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، تو آپ کھڑے ہو جائیے مصلی پر اور کہیے کہ ہاں ہم ہیں مغفرت کے طالب، ہم ہیں روزی روٹی کے محتاج، ہم ہیں تیری کرم کے طلبگار، اور اس وقت مانگ لیجئے جو مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری آنکھوں سے ایک دم اوجھل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع نہیں کی تو کر لیجئے، اگر اس وقت آپ نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا تو کر لیجئے، اگر آپ نے اس وقت تک کسی بھوکے کو، ضرورت مند کو سحر و افطار کا کھانا کھلانا شروع نہیں کیا، کر لیجئے۔ اور آج کی رات کا مکمل فائدہ اٹھائیے۔ ہمیں اس وقت 2 نفل پڑھنے ہیں، ایصال ثواب اور ہدیہ بی بی سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے، اور ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ ان کو نہ ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، نہ ہدیے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں یہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر سوال کرنا ہے کہ یا رب العالمین، جتنی پریشانیوں کا، جتنی مشکلات کا ہم اس وقت شکار ہیں، اگر ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے تو یہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے اولاد مانگیے۔ بی بی سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رمضان سے پہلے خوشخبری آئے گی۔ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی ٹینشنز ہیں، جتنی ڈپریشنز ہیں، جتنی اینزائٹی ہے، جو آپ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، آج کی رات بی بی سیدہ سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے، تو یہ اس کے اوپر ضرور عمل فرمائیے۔ اور جنید بھائی نے اس وقت ایک بال گرنے سے ریلیٹڈ سوال آپ نے فرمایا کہ یہ بال کیوں گرتے ہیں۔ دیکھیں، میں بار بار ایک بات اکثر و بیشتر عرض کیے دیتا ہوں کہ بالوں کا گرنا جادو سے اس کا تعلق بہت کم ہوتا ہے، نظر بد سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری خواتین کے اندر، ہمارے حضرات کے اندر، جینٹس کے اندر جو بالوں کا گرنا ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ ڈپریشن سے ہوتا ہے، ٹینشن سے ہوتا ہے، وائٹامن ای کی کمی سے ہوتا ہے، آئرن کی کمی کی وجہ سے بال گرتے ہیں، زیادہ سوچنے سے، زیادہ دماغ آپ کا ہر وقت، اگر آپ کی رات کی نیند مکمل نہیں ہے تب بھی آپ کے بال گرتے ہیں۔ تو اس کے لیے، اور خواتین کے جو بہت سارے مسائل ہیں جس میں PCOS ہے نا، جس کو کہتے ہیں پولیسسٹک اووروم، پولیسسٹک تو اووری سنڈروم، پولیسسٹک اووری سنڈروم، اس کی وجہ سے بھی خواتین کے بال گرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے آئرن کے ٹیسٹ کرائیں، اپنے کیلشیم کے ٹیسٹ کرائیں، یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ ہم اس کو اٹھا کر سیدھا وظائف کے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، مگر پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کر دکھانا اور ٹیسٹ کرانا ضروری ہے۔ مختلف قسم کے کیمیکل جو بالوں میں اپلائی ہوتے ہیں اس سے بھی بال گرتے ہیں۔ اور یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے نا، پروسیسڈ فوڈ، یہ بالوں کا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو ہلکی غذاؤں میں رکھیے، اچھے فروٹس کا استعمال کیجیے، سبزیوں کا استعمال کیجیے، آئرن ڈیفیشنسی کا خیال کیجیے، وائٹامنس کا خیال کیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم ہو جائے گا۔
اور سورہ فاتحہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایک پیکج ہے۔ اور یہ پیکج ایسا ہے کہ اس سے انشاءاللہ آپ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اور اس سے کسی بھی تیل یعنی کہ بادام کے تیل کے اوپر ذرا سا یہ دم کر کے روزانہ رات کو اپنے پوروں کی ہلکے ہاتھ سے مالش کر کے صبح سر دھوئیں، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے دنوں میں فرق پڑے گا۔ یہ وظیفہ، یہ پیکج میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ علم شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2، سورہ مومنون کی آخری 4، سورہ حشر کی آخری 3، اور اس کے بعد چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، یا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اول و آخر درود پاک پڑھ کے بادام کے تیل پہ دم کریں، اور ہلکے ہاتھوں سے رات کو سونے سے پہلے مساج کریں اور سر دھو لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بال گرنا مکمل بند ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک معاملہ بالوں کا۔ ایک اور مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ سری کا معاملہ ہے، سری کی بات ہوئی ہے تو سری کی بات ہو جائے کہ لاہور سے ایک سوال ہے کہ آدھے سر کا درد، جسے مائیگرین کہا جاتا ہے، میگرین کہا جاتا ہے، تو اس بارے میں ذرا بتائیے کیا ہے؟ دیکھیں، میگرین ہو یا مائیگرین ہو یا درد شقیقہ ہو، اس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ٹینشن سے ہوتا ہے، ڈپریشن سے ہوتا ہے، اینزائٹی سے ہوتا ہے، زیادہ سوچ بچار کرنے سے ہوتا ہے، قریب سے ٹیلی ویژن دیکھنے سے ہوتا ہے، قریب سے کتاب پڑھنے سے ہوتا ہے، اپنے موبائل کو ہر وقت اس طرح اس پوسچر میں استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح کریں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے کمرے میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اب ہر چھوٹے جو 10x10 کے کمرے کے اندر پورے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، جیبوں میں ہر وقت ٹیلی ویژن ہے، بچوں کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور مجھے ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے جنید بھائی، اس کے اوپر باقاعدہ ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، کہ ہمارے پاس جو ہماری نسل بڑی ہو رہی ہے، ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگلے 20 سال کے بعد ہماری جو یہ نسل ہے ہمارے پاکستان کی، یہ آدھی 50% ہماری نسل جو ہے نا، یہ کیٹرک کا شکار ہوگی، کیونکہ یہ ان کی جو نشو نما ہے یہ ٹیبلٹس کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کی جو نشو نما ہے ان کی موبائلز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میں دوبارہ اپنے اس کے اوپر آ جاتا ہوں، سوال کے اوپر، کہ میگرین کا درد، درد شقیقہ کا درد جو ہے، ایک رگ جو ہے وہ پھڑکتی ہے، اس کے بعد آدھے سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور وہ درد سے الٹی، متلی، چکر، نوزیا یہ سب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، اس کو میگرین سمجھتے ہیں یا مائیگرین سمجھتے ہیں، مگر کبھی کبھار یہ مائیگرین نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو عمومی سر کا درد سمجھتے ہیں، تو یہ میگرین ہوتا ہے۔ تو اس کا جو سب سے بہترین وظیفہ ہے، ایسے تو سارے قرآن پاک کے وظائف ماشاءاللہ بہترین ہیں، آپ جب گوگل پہ لکھیں یا آپ کے گھر میں جب پنسورہ ہو، مدنی پنسورہ ہو، تو اس کے اندر لکھیں 6 آیات شفا، 6 آیات شفا آپ اس کے اندر دیکھیں، تو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور 6 آیات شفا پڑھیں، اور آخر میں چاروں کل پڑھیں، اور پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں اور یہ پانی پئیں۔ اس کا ایک اور طریقہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے متاثرہ حصے کے اوپر اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ ایک پین کلر ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ پین کلر ہے، یہ ایسی جہاں پر آپ کے جسم میں درد ہو وہاں پہ سیدھا ہاتھ رکھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، تو یہ آپ کو یہ مسنون دعاؤں کی کتابچے میں مل جائے گی، انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، گوگل پہ مل جائے گی، یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو لکھیں گے تو اس کی بہت ساری ویڈیوز، میری بھی ویڈیوز کے اندر شامل ہے، وہ آ جائے گی۔ تو یہ پین کلر ہے، تو اس کا بھی پیکج بتا دیتا ہوں کہ آپ زمزم سے دوستی کریں۔ آپ کو جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، زمزم سے تعلق بڑھائیں۔ زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام و اکرام ہمارے اوپر ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے زمزم پئیں اور اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا آپ کی قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد زمزم کے اوپر یہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سیکوینس کے ساتھ چاروں کل پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں، اور 6 آیات شفا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور متاثرہ طریقہ یہ ہے کہ وہی جہاں پہ سر میں درد ہے وہاں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے دم کریں، تو یہ جو درد ہے یہ انشاءاللہ چلا جائے گا۔ اور ایک اور طریقہ، جب آپ اس کی اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی ٹیبلٹ لکھتا ہے تو اس کی ٹیبلٹ کے اوپر دم کر کے بھی آپ انشاءاللہ اس کو کھائیں گے تو وہ بھی افاقہ دے گی، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ احتیاط جو میں نے بتائیں یہ بہت ضروری ہے، ٹیلی ویژن دور سے دیکھنا ہے، ہر وقت موبائل اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا، اور سوچ بچار سے پرہیز کریں۔
सुभान अल्लाह। और ये जो दुआ आपने बताई ये बड़ी कमाल, मतलब इस एतबार पेन से किलर्स कि- कहते हैं इसको, जी पेन किलर हाँ, ये हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया उन्होंने, तो वो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब से इस्लाम कबूल किया मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ आपने बतलाई, ये दुआ आपको सजेस्ट की कि 7 मरतबा जो है इसको पढ़ लिया करो और दम कर लिया करो, जहाँ पे आपको दर्द हो इंशाल्लाह फाका हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपने जो बताया ना कि मसनून दुआओं में, तो ये बड़ी बड़ी कमाल मतलब ये दुआ है। अच्छा, आखिर में एक बड़ा मसला और बड़ा कॉमन मसला है, और वो इस्लामाबाद से भी सवाल है कि तालीम बहुत से लोगों की, बच्चों की मुकम्मल नहीं हो पाती, डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हो पाती। अब ज़ाहिर है उसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं, किसी भी वजह से कोई भी बात हो सकती है। फोकस्ड होने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो बावजूद रहा जाए। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे बच्चे और बच्चियां जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने उनके दिमाग में ये होता है कि मुझे अपना इम्तिहान पास करना है। अगर इम्तिहान की तैयारी करनी है तो उस इम्तिहान की तैयारी करें जो हमें मरने से पहले जो ये दुनिया के अंदर एग्ज़ाम देना है, जो हमें कब्र के अंदर देना है, जो हमें हशर के अंदर देना है, उस एग्ज़ाम की तैयारी की सोचेंगे, वो हमें पास करना है। ये तो डिग्री है, ये तो आपको किसी भी तरह से मिल जाएगी। कहते हैं काबिल बनो काबिल, तो काबिल बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो फोकस है वो इस तरह से हो कि सब जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहले आप जो है वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आपको इतना फ़ायदा होगा, वज़ू करके जब आप अपना पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, स्टडीज़ करने के लिए बैठते हैं, वज़ू करके स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, कोचिंग सेंटर जाएं, अपने घर में जब ट्यूशन सेंटर जाएं, जब आपको कोई पढ़ाने के लिए अपने घर के अंदर जब कोई वो आते हैं आपके सर, तो आप वज़ू करके बैठें तो इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। उसके बाद आप ये देखिए दुरूद पाक, जब आप 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़िए, सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम, ये पढ़ लीजिए। तो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, वज़ू कर लीजिए। और उसके बाद आपको एक ऐसा वजीफ़ा इंशाअल्लाह बताएंगे कि उसके वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आपके जो पास होने का मसला है एग्ज़ाम्स के अंदर, ये कभी भी इंशाअल्लाह आपको तंग नहीं करेगा। एक आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान का एक वजीफ़ा है, उसका नाम है अल वजीफ़तुल करीमा। ये हर घर में तकरीबन पाया जाता है, हर घर में होता है। अब ये बहुत आसानी के साथ तमाम इसके किताबचे भी बाज़ार में दस्तयाब होते हैं और अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल वजीफ़तुल करीमा, ये मसनून दुआओं का किताबचा है और इसके अंदर कुछ ऐसी कुरान पाक से रिलेटेड सूरतें हैं जिसका ताल्लुक नज़र बद के साथ होता है। तो अगर आप ये रोज़ाना मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद 24 घंटे में कभी भी एक मरतबा अपने बच्चों को अल वजीफ़तुल करीमा से जोड़ दीजिए और इंशाअल्लाह देखिए कि नज़र बद हो, नज़र हसद हो, दिमाग की कमज़ोरी हो, आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, कुछ याद ना रहता हो, या बच्चे पढ़ के जब इम्तिहान गाह में पहुँचें और वहाँ जाके वो भूल जाएं और उनके दिमाग से चीज़ महव हो जाए, निकल जाए, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, अल वजीफ़तुल करीमा भी पढ़ना है, बावज़ू भी रहना है, दुरूद पाक शुरू करके दुरूद पाक पढ़ के अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, ये सब कुछ। उससे पहले अपने दिमाग को जो खराफात से पाक बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। आप जब पढ़ने के लिए बैठें तो आपका एम, आपका बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। जब आप फोकस्ड होंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने इम्तिहानात में ज़रूर कामयाब होंगे। और ऐसी बेशुमार बीसियों दर्जनों मिसालें मेरे सामने कि जो लोग 2-2, 3-3 साल से अपनी डिग्री नहीं कर पा रहे थे, अल वजीफ़तुल करीमा की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत, ये जो इसके अंदर आयात हैं, ये जो इसके अंदर मसनून दुआएं हैं, इसके किताबचे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो कामयाबी और कामरानी तक पहुँच गए। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद इस्तिफ़ादा करेंगे। ज़िंदगी शर्त नाज़ीम, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं। वज़ाइफ़ की बरकत आपने सुनी, अब इल्म के मोती आपने चुनने हैं, और चुनने हैं तो जो मुमताज़ और जय्यद उलमाए कराम आएंगे उनके साथ आपने ज़रूर जुड़े रहना है। सईदा पाक का ज़िक्र पाक होगा और मैं ये समझता हूँ कि इस ज़िक्र पाक में हमने मैंडेटरी शामिल होना है, क्योंकि ये हमारी फलाह और बका का मामला है। लौट के इंशाअल्लाह सिलसिले का आगाज़ करें। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।